تعلیم، ابتدائی تعلیم یعنی قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم کراچی ہی کے اسکول میں حاصل کی۔ آپ بہت ذہین طالب علم تھے، یعنی بہت ہونہار انٹیلیجنٹ طالب علم تھے۔ 16 برس کی عمر میں اول پوزیشن میں میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد آپ بیچلر کی تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وکالت 1898 یعنی 1898 میں امتیاز کے ساتھ بیچلر بن کر ملک واپس آئے۔ امتیاز یعنی اعزاز کے ساتھ بیچلر بن کر ملک واپس آئے اور کراچی میں وکالت شروع کی، مگر 1 سال بعد ممبئی چلے گئے، جہاں آپ کو شہرت اور عزت حاصل ہوئی اور آپ کا شمار ہندوستان کے بڑے بڑے بیرسٹروں میں ہونے لگا، یعنی وکلاء میں ہونے لگا۔ کانگریس میں شمولیت، وکالت کے ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قومی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور جلد ہی کانگریس کے معزز رکن تسلیم کر لیے گئے۔ اس وقت کانگریس ہی ایسی جماعت تھی جو ہندوستان کے حقوق کے لیے لڑ رہی تھی، یعنی جو ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی تھی۔ 1909 میں آپ پہلی مرتبہ مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ میں شمولیت، قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہندو مسلم مل کر کام کریں، لیکن جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا کہ کانگریس صرف اپنا فائدہ چاہتی ہے، یعنی وہ اپنے مفاد کے لیے صرف کام کرتی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور تاحیات مسلم لیگ کے صدر منتخب کر لیے گئے۔ صدر یعنی چیئرمین منتخب کر لیے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، یعنی ایک مقصد میں ان کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک آزاد حکومت کا مطالبہ کیا۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا ایک یادگار اجلاس قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں ہوا، جس میں یہ قرارداد منظور کی گئی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، اس لیے انہیں ایک علیحدہ آزاد مملکت ملنی چاہیے۔ دراصل یہی مطالبہ پاکستان کا مطالبہ کہلاتا ہے۔ قیام پاکستان، ہندوؤں نے مسلمانوں کے اس مطالبے کی مخالفت کی اور مذاق اڑایا، ہزاروں قسم کی رکاوٹیں پیدا کی، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی دھن کے پکے تھے۔ وہ اپنے ارادے پر پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے۔ آخر انگریز کو پاکستان کا مطالبہ قبول کرنا پڑا اور 14 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ یعنی آزاد ملک حاصل کر لیا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ وفات، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملک اور قوم کے لیے سخت محنت کی، جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی۔ آخرکار 11 ستمبر 1948 یعنی 11 ستمبر 1948 کو آپ رحمۃ اللہ علیہ 73 سال کی عمر میں یعنی 73 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کراچی میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ اگرچہ ہم میں نہیں رہے، لیکن آپ کا کارنامہ تاریخ کے اوراق میں، ورق کی جمع ہے، اوراق میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ تو سب بچوں نے مکمل مضمون کی یعنی تحلیقی لکھائی کی۔ بے پسندیدہ شخصیت قائد اعظم کے عنوان پر یہ جو مکمل مضمون ہے، تحلیقی لکھائی ہے، اس کو اچھے طریقے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کو زبانی لکھنا ہے اور اس کو خود چیک کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کو لکھ کر خودشات لکھ کر اس کو یاد کر کے زبانی لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے۔ تو سب بچوں نے دل لگا کر محنت کرنی ہے اور اس کو اچھے سے لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔